سب تو پہلی گل دھیان نہ سن لو، آندے نے جی فلانا بندہ بڑا سیٹل ہے، اُد کو اینے پلاٹ نے، اُد کو ایڈیاں پیڑیاں نے، اُد کو اینیاں گڈیاں نے، اُد کو اینیاں کوٹھیاں نے، اُد کو اینا بینک بیلنس ہے، فلانا بندہ بڑا سیٹل ہے۔ میں کہنا یہ سارے بندے اپنی اپنی جگہ تے بڑے سیٹل ہونگے، لیکن لوگوں منو اللہ دی عزت دی قسم جے سب نالوں زیادہ سیٹل ہو جے کہ جے دے بیٹے دے سینے اندر اللہ پاک نے اپنی پوری کلام نو محفوظ کر دیتا۔ سیٹل انسان ہو جے، او دی عزت، او دی شان، او دا مقام، جے میں کہ میں بیان کرنا چاہنا، نری دنیا یہ کوئی اعزاز نہیں، یہ ابتلاء ہے، یہ ازمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ کائنات دا خوش نصیب اور اعلیٰ ترین بندہ صحیح سیٹل ہے وہ خاندان جس خاندان اندر حافظ قرآن نے دعا کرو لگ دے ہاتھ اللہ ساڑھے خاندانہ چوی اپنے قرآن دے حافظ پیدا فرما۔ دوسری بات ہے لوگ آنے جی رب دا ولی کیڑا ہے، میں سمجھنا کہ حالات دے نال ولایت دیاں نشانیاں بھی تبدیل ہوندیاں رہندیاں نے۔ اس وقت اللہ پاک دا انشاءاللہ سب تو بڑا ولی یہ وے او انسان ہے کہ جڑا دنیا دی دوڑ نو چھڑ کے اپنے بچیاں دے سینے اندر اللہ دی پاک کلام نو محفوظ کروا رہے ہیں۔ ساری دنیا قرآن چھڑ دی جا رہی ہے، قرآن دی مخالفت کر دی جا رہی ہے، مولویت دی مخالفت کر دی جا رہی ہے، مدرسیاں دی مخالفت کر دی جا رہی ہے، اینا صفحہ دی مخالفت کر دی جا رہی ہے۔ اس گیا گزرے دور اندر جڑا رب دے قرآن نو کندھا دیندا ہے، جڑا اپنیاں بچیاں تے اپنے بچیاں لی قرآن دی تعلیم نو پسند کر کے تے خوش ہوندا ہے، او سمجھدا ہے میری زندگی دا سرمایہ یہ وے، وہ اللہ دا ولی ہے، اللہ دا مقرب ہے۔ اللہ پاک سانو ہے سچی تے صحیح ولایت اللہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر قرآن پاک دے بارے اس ٹائم بڑیاں سازشاں لوگ کر رہے ہیں۔ ایک برطانوی وزیر نے اسمبلی دی اندر خطاب کر دیا گل کہی ہے کہ اگر مسلمانوں نو ذلیل کرنا چاہندے جے، مسلمانوں نو شکست دینا چاہندے جے، او دے دو ہی طریقے نے، یا تے قرآن پاک نو سرے تو ختم کر دیو یا کم از کم ایسا ماحول بنا دیو کہ مسلمانہ دا رشتہ قرآن پاک نال کمزور ہو جائے۔ اور اس ٹائم تک ذلت دی سب تو بڑی وجہ ہے لوگوں ساڑیاں زندگیاں چو قرآن نکل گیا۔ اب پہلا وقت ہندہ سی دادی دادے انہاں دی تو ہی سیرت پڑھ کے بیخ لو، اور صبح بھی قرآن پاک دا خاص سبق پڑھ دے ہندے سن، شام نو بھی قرآن پاک دا خاص سبق پڑھ دے ہندے سن، آہستہ آہستہ گھراں دے اندروں ایک خاص سبق بھی قرآن پاک دا اٹھ گیا ہے۔ اور اس شیطان دی سب تو بڑی کوشش ہے، دشمن دی سب تو بڑی کوشش ہے، جبکہ رسول رحمت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میں ایک دعا پڑھی، دعا پڑھ کے حیران ہو گیا، اے پورے دین اندر واحد دعا جے دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ آ دعا پڑھ دے نا اللہ پاک صرف وہ دی پریشانی دور نہیں کردا، جے میں تو انہوں میں پہلے دسیا نا کہ اللہ گناہاں نو نیکیاں بناندا ہے، تو جو کرے ہو تو اڈے پورے دین اسلام اندر صحیح سند دے نال صرف ایک دعا جے دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی کسے بھی پریشانی مصیبت ابتلا دے اندر اے دعا پڑھ دے نا اللہ او دی پریشانی دور نہیں کر دے، اللہ او دی پریشانی نو خوشی اندر تبدیل فرما دے دے۔ وہ دعا کیڑی اللہم انی عبدکا ابن عبدکا ابن امتکا ناصیتی بیدکا ماض فی حکمکا عدل فی قضاؤکا اسألکا بکل اسم ہوا لکا سمیت بھی نفسکا او انزلتہ فی کتابکا او علمتہ احدا من خلقکا او استأثرت بھی فی علم الغیب عندکا ان تجعل القرآن ربی قلبی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کر دے، سنیو پہلے ترلے مار دے، پتہ کی آندے یا اللہ میں بھی تیرا بندہ، میں تیرے بندیاں دا بیٹا ماں، یا اللہ میری پیشانی تیرے اگے چکی ہے، میرے تے تیرا حکم جاری ہوندہ ہے، اللہ میں انہاں نامہ دا واسطہ دینا جڑے نا تسی کتاباں جو تارے نے، انہاں نامہ دا واسطہ دینا جڑے تسی اپنے کور رکھے نے، انہاں نامہ دا واسطہ دینا جڑے تسی اپنے خاص بندیاں نو سکھائے نے، اگے منگیا کی ہے انت جعل القرآن ربی قلبی، اللہ اس قرآن پاک نو میرے دل دی بہار بنا دے۔ یار ساڑھے نبی پاک قرآن دی حب لین آستے کنا ترلا رب دا مار دے، کڈے خشونل دعا کر دے۔ جڑے لوگ قرآن دا ناظرہ نہیں پڑھ دے، ترجمہ نہیں پڑھ دے، قرآن پاک نال جنہ دی دوستی نہیں، وہ میرے پیارے بھائیو پت لینا ہوئے تے دعا کرنے ہیں، دکان لینی ہوئے تے
دعا کرنے کوئی نعمت لینی ہوئے تو دعا کرنے ایمانداری نال مینوں دسیا جے اج اتوار دا دن گزریا ہے یا کل دا دن گزریا ہے نمازاں پڑھیاں جے دعاواں کیتیاں جے لو اینی گل تے غور کرو ہاں اے دعا کنی رو رو کے کیتی جے اللہ مینوں قرآن دا دوست بنا دے قرآن نو میرا دوست بنا دے میرے پیارے بھائیو او کوئی محروم نہیں جے جد کو گڈی نہیں او کوئی محروم نہیں جے جد کو 5 مرلے دی کوٹھی نہیں محروم ہو جے جس بندے دے کول قرآن نہیں جدی کل دی رات گزر گئی ہے انہیں قرآن نہیں پڑھیا اج دا دن گزر گیا جنہیں قرآن نہیں پڑھیا تے جنہیں قرآن پڑھیا اوہ جیا مالدار کوئی نہیں اوہ جیا عزت دار کوئی نہیں لو میں عظمت قرآن پاک دیاں چند ایتاں تو تواڈے سامنے بیان کرنا سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا قرآن دے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا اس تو بعد میں چند حدیث انشاءاللہ بیان کرنا دعا کرو جنہ بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دا امام بنا دے سارے بولو اللہ انہاں بچیاں نو حدیث دا امام بنا دے اللہ انہاں بچیاں نو دین دا حدیث دا قرآن دا پہرے دار تے چوکی دار بنا دے یا اللہ انہاں بچیاں دی انہاں دے ماں باپ دی ساری زندگی دی کمائی ہے اللہ پڑھنا پڑھانا توشہ آخرت بنا دے قرآن پاک دی عظمت اللہ پاک نے کن الفاظ اندر بیان فرمائی ہے سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو سنو لوگو جو میں عظمت قرآن بیان کرنی چاہنا اللہ پاک دا قرآن فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگو تواڈے کول اللہ پاک دی طرفوں برہان آ گئی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے بارے فرمایا ہے قرآن اللہ پاک دی برہان ربی ہے برہان دا معنی ہے دلیل برہان دا معنی ہے حجت اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے والوں تواڈے کول حجت آ گئی ہے دلیل آ گئی ہے برہان آ گئی ہے جڑا بندہ قرآن نال زندہ ہے اللہ دی دلیل نال زندہ ہے جڑا قرآن نال زندہ ہے اللہ دی برہان نال زندہ ہے جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھدا ہے قرآن نو حفظ کردا ہے قرآن نال پیار کردا ہے او اللہ پاک دی دلیل دے نال زندگی بسر کردا ہے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم اے اللہ پاک والوں برہان آ گئی ہے قرآن آ گیا ہے وانزلنا الیکم نورا اور اللہ پاک نے فرمایا میں تواڈے ول نور مبین کھلی روشنی نو نازل فرما دیتا ہے قرآن پاک دی عظمت ہے وے لوگو قرآن اللہ پاک دی برہان ہے قرآن پاک دی عظمت ہے وے لوگو قرآن پاک نو اللہ پاک نے نور مبین بنا دیتا ہے واضح چراغ بنا دیتا ہے روشنی بنا دیتا ہے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اور روشنی والی زندگی اندر ہے نور والی زندگی اندر ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے انجی سمجھے جویں اودی زندگی اندر دیوا بل گیا ہے جڑا قرآن نہیں پڑھدا او کل بھی اندھیرے اندر اج بھی اندھیرے اندر آئندہ بھی اندھیرے اندر آؤ لوگو اے قرآن اللہ دی برہان اے قرآن جڑا چراغ تے اللہ پاک نے انہوں نور مبین آکھیا ہے آئیے میں قرآن پاک دی جڑی تیسری عظمت بیان کرنی چاہنا فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین اے لوگو اللہ پاک دی طرفوں تواڈے کول موعظہ آ گئی ہے اللہ پاک دی طرفوں نصیحت آ گئی ہے اس قرآن نو اللہ پاک نے موعظہ بنا دیتا ہے اس قرآن نو اللہ پاک نے نصیحت بنا دیتا ہے جیڑا بندہ روزانہ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھدا ہے قرآن پاک دی تفسیر پڑھدا ہے قرآن پاک نو حفظ کردا ہے جیڑا بندہ قرآن پاک دا طالب علم بن کے رہندا ہے او لاہوریو تے اپنے اللہ دیاں نصیحتاں حاصل کر رہا ہے اپنے اللہ دیاں تربیتاں حاصل کر رہا ہے فرمایا
فرمایا میں قرآن پاک نو موعظہ بنا دیتا ہے, نصیحت بنا دیتا ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور جڑا بندہ قرآن پڑھدا جاندا ہے اللہ سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک او دے وجود نو بیماریاں تو پاک کر دے جاندے نے. اللہ پاک دے قرآن دی عظمت ہے. جو لوگو دوائی بعد اندر پڑھائی, پہلے قرآن پاک ناد نہ پڑھو. جڑا بندہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ دے, ترجمہ قرآن پاک پڑھ دے, قرآن پاک نو شوق نہ حفظ کر دے, یہ سمجھدا کہ میرے اللہ پاک دی پاک کلام. فرمایا اللہ سینے دیاں ساریاں بیماریاں دور کر دے, روحانی بیماریاں دور کر دے, جسمانی بیماری. سچی گل ہے یہ صرف یقین دی کمی رہ گئی ہے, یقین دی, وگرنہ کتے انسان پورے یقین دے نال سورۃ الفاتحہ نال پیار پا لے. جیڑیاں گلاں کردے ہو جی فلاں ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے, فلاں ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے, کتے چلدا پھردا تو سورہ فاتحہ ہی پڑھدا رہے نا. میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ پاک نے ایسی بیماری بنائی نہیں جیڑی بیماری اللہ سورۃ الفاتحہ دی برکت دے نال دور نہ کرے. میں سننے ابھی داود چو ایک چھوٹے جے واقعہ والی اشارہ کرنا چاہنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا, فرمایا قرآن اللہ دی برہان بن کے آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن نور مبین بن کے آیا ہے, قرآن موعظہ نصیحت بن کے آیا ہے. وشفاء لما فی الصدور, لوگوں دے سینیاں دی شفا بن کے آیا ہے. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی ایک سفر تے جا رہے نے, چلدیاں رستے دے اندر ایک گاؤں آیا. پنڈ دے لوگاں نے ویکھیا داڑھی پوڑی ہے شریعت دے مطابق سالے نوجوان, کہن لگے ساڈے پنڈ دے اندر ایک نوجوان ہے تے انہوں مرگی دا دورہ پیندا ہے, کسر بڑی بھڑی ہے, اسی انہوں زنجیراں دے اندر جکڑے ہے تے سلاخاں دے اندر بند کیتا ہے. نوجوان اگر کوئی تیرے کول کوئی پڑھائی کوئی دعائی کوئی منتر کوئی شے ہے تے آ کے انہوں دم کر دے. نبی علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے میں پنڈ اندر چلا گیا, جدوں میں ویکھیا بڑا خوبصورت نوجوان تے زنجیراں اندر جکڑے ہے, سلاخاں دے پیچھے بند کیتا ہے. نوجوانوں میں طالب علم اللہ دا واسطہ دے کے کہنا یہ جوانی مستانی نہیں, کتے ماں باپ ناراض نہ کر لیں, کسے تے ظلم نہ کر لیں. اللہ پاک دی پکڑا جائے تے اللہ بڑیاں نو سلاخاں دے پیچھے بند کر دیندا ہے, بڑیاں نو دنیا زنجیراں دے اندر جکڑ دیندی ہے. صحابی فرماندے نے بڑا خوبصورت نوجوان ہے تے زنجیراں دے اندر جکڑیا ہے. آندے نے ثلاثت ایام, توجہ 3 دن میں اس پنڈ دے اندر ٹھہریا. میں صبح بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کردا, شام بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کردا, صبح بھی فاتحہ پڑھدا, شام بھی فاتحہ پڑھدا. چوتھا دن بعد جو آیا ہے اللہ پاک نے کلی سورہ فاتحہ دی برکت دی وجہ تو اس نوجوان نو مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے. یار میں ایک سوال کرنا ہے, توجہ میرے بل کرو. کی سنن دا انداز ہے, بھی محلہ کہو سبحان اللہ, بھی کہو سبحان اللہ. ناری ماری ہو کہ نعرہ مارے ہی, شور شرابہ کوئی کانفرنس دی کامیابی نہیں, چیخنا چلانا کوئی پروگرام دی کامیابی نہیں. میں ایک فکر دینی چاہنا, درد دینا چاہنا, سوال کرنا چاہنا. گھر دے اندر تیرا والد بیمار ہوئے, گھر دے اندر اللہ نہ کرے تیری ماں بیمار ہوئے, ایماندار نہ سوچ کدی فاتحہ پڑھ کے ماں نو دم کرنا, کدی فاتحہ پڑھ کے باپ نو دم کرنا. اللہ دی قسم اللہ انہاں مولویاں نو ہدایت دے, جس صورت نو اللہ پاک نے شفا بنا دیتا ہے آندے نے وہ صورت نماز اندر بھی نہیں پڑھنی. میں کہنا سائیکل چلاندے پڑھو, موٹر سائیکل چلاندے پڑھو, اور دکان تے بیٹھے پڑھو. جڑا بندہ باوجود رہ کے سورۃ الفاتحہ پڑھ دے نا, اللہ دی عزت دی قسم ہو دے جسم اندر کوئی بیماری ٹھہر ہی نہیں سکتی. اللہ پاک نے قرآن نو برہان بنایا ہے, اللہ پاک نے قرآن نو نورم مبینہ بنایا ہے, اللہ پاک نے قرآن نو موعظہ بنایا ہے, اللہ پاک نے قرآن نو شفا بنایا ہے. لو جی جے تو انو قرآن دے 30 پارے یاد نہیں تے آخری تینوں کل تے سب نو یاد نے نا, چل دے پھر دے کسرت دے نال قل ہو واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. جیڑا بندہ ہزاراں دی تعداد اندر پڑھے, یا کم از کم صبح دے ٹائم 3 دفعہ, شام دے ٹائم 3 دفعہ, زور تو بعد ایک دفعہ, اثر تو بعد ایک دفعہ, عشاء تو بعد ایک دفعہ, اور رات نو سون لگا 3 دفعہ پڑھ کے اپنے تے دم کر لے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے نہ نظر بد آ سکتی ہے, نہ جادو ہو سکتا ہے, نہ مالی نقصان ہو سکتا ہے, نہ جانی نقصان ہو سکتا ہے. موت دا وقت متعین ہے نا, ہر انسان نے جانا ہے, لیکن اللہ تعالی عمل علمناک حادثات تو بچاندہ ہے, کمر توڑ حادثات
حادثات تو بچاندا ہے۔ مسلمانوں مسلمان بنو، اللہ دے قرآن دی عظمت سمجھو، آیت الکرسی نال پیار کر، سورۃ البقرہ دی آخری دویتاں نال پیار کر، آخری تینوں کلینا نال پیار کر۔ اس قرآن نو اللہ نے برہان بنایا ہے، نور مبینہ بنایا ہے، اللہ پاک نے معجزہ بنایا ہے، اللہ پاک نے شفا بنایا ہے۔ آئیے جڑی میں پنجویں عظمت بیان کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس قرآن نو اللہ پاک نے ہدایت بنا دیتا ہے، لوگوں قرآن پاک زندگی دے ایک ایک مسئلے دی رہنمائی کردا ہے۔ اے ہدایت لینی ہے تے قرآن پاک پڑھیا کر، توحید نو سمجھنا ہے تے قرآن پاک پڑھیا کر، سنت دی اہمیت نو سمجھنا تے قرآن پاک پڑھیا کر، حجیت حدیث نو سمجھنا تے قرآن پاک پڑھیا کر۔ غمی دی اندر قرآن ہدایت ہے، خوشی دی اندر قرآن ہدایت ہے، زندگی دے لمحے لمحے دی رہنمائی کردا ہے۔ حتیٰ کہ میں حیران ہو گیا میں سورہ لقمان پڑھی تے واللہ میں شستر رہ گیا کہ قرآن ایڈی رہنمائی کردا ہے کہ بولدیاں بندے دی آواز دا ساؤنڈ دا لیول کی ہونا چاہیے، بولن لگیاں بندے دی آواز دے ساؤنڈ دے لیول نو بھی اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز نو پستہ رکھو، چیخ چلا کے بولنا، گدھے دی طرح پکارنا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر مسلمان اور مومن دی آواز دے لیول نو بھی بیان کر دیتا ہے۔ اس حد تک قرآن پاک نو اللہ پاک نے ساڈے لئی ہدایت بنایا ہے۔ فرمایا قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور اللہ پاک نے قرآن پاک نو اہل ایمان لئی رحمت بنا دیتا ہے۔ جویں بندہ قرآن پڑھدا جاندا ہے، توجہ، جویں بندہ قرآن پڑھدا جاندا ہے، اللہ رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے جاندے نے۔ اے رحمتاں لین واسطے کدی کہے بابے کول، کدی کہے ملنگ کول، کدی کہے تویز فروش کرو۔ لوگو ساڈا جرم ہے اسی آنے ہیں جے شفا لینی جے تے قرآن پڑھو، اور جے نور لینا جے تے قرآن پڑھو، جے نصیحت لینی جے تے فیس بک نہیں قرآن پڑھو، اور جے حجت تے دلیل دے نال زندگی بسر کرنا چاہندے جے رب دا قرآن پڑھو۔ آج جڑے 40 70 سال دے نے نا، اینا ننیاں منیاں بچیاں نے قرآن حفظ کر کے تانوں پیغام دیتا ہے، اللہ دی قسم ایک خاموش پیغام دیتا ہے کہ ویکھ لو چھوٹی عمر دی اندر اسی قرآن نو اپنے سینے، اور ساڈے بزرگاں دی حالت ہے ابتدائی صورتاں یاد نہیں، ابتدائی قرآن پاک دیا یاد نہیں، حتیٰ کہ تعوذ دا تلفظ بھی جائز نہیں۔ میں کہنا انہاں مسجداں نو اداریاں نو نعمت جانو۔ اور جڑی توجہ میں دلانی چاہنا نا، یہ ضروری نہیں کہ شعبہ حفظ دی کلاس 10 سال دے بچے نہیں بہنا ہے، 20 سال دے بچے نہیں بہنا ہے۔ دوستو ہاں قرآن چ اللہ نے کتھے منع کیتا ہے کہ حفظ دی کلاس 50 سال دا بندہ نہیں بہ سکتا؟ وہ کیڑی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک نے فرمایا خبردار 70 سال دا بابا بچیاں نہ آگے بیٹھا۔ میں کہنا نہ بچیاں نالوں زیادہ ضرورت انہوں ہے جدی 40 سال عمر ہے، جدی 50 سال عمر ہے، ہن جیدہ چہرہ کفن اندر چلا جائے تے انہوں تعوذ بھی پڑھنا نہ آئے، سورۃ الفاتحہ کا بھی صحیح تلفظ نہ آئے، ادنا لو بڑی محرومی کی ہو سکتی ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن دا سچا پیار عطا کر دے، سارے بولو سارے، اللہ قرآن دا سچا پیار عطا کر دے۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک نو رحمت بنا دیتا ہے، ہدایت بنا دیتا ہے۔ سنو لوگو جڑیاں میں 5-7 گلاں قرآن دی روشنی جو قرآن دی عظمت نو بیان کر چکے ہیں۔ فرمایا ہے قرآن اللہ دی برہان ہے، قرآن نور مبین ہے، قرآن پاک نو اللہ نے معجزہ بنایا ہے، قرآن پاک نو اللہ نے شفا بنایا ہے، قرآن پاک نو اللہ پاک نے ہدایت بنایا ہے، قرآن پاک نو اللہ پاک نے رحمت بنایا ہے۔ آئیے جڑی میں 7ویں بات کرنی چاہنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اور برکتاں تلاش کرنے والوں اور رزق دی خیر تلاش کرنے والوں، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے میں اس قرآن پاک نو مبارک بنا دیتا ہے۔ 8,000 لیندے ہو، 10,000 لیندے ہو، 15,000 لیندے ہو، اے نہ ویکھیا کرو تنخواہ تھوڑی ہے، اے نہ ویکھیا کرو نفع تھوڑا ہے۔ اگر رزق دی برکت لینا چاہندے ہو، قرآن دے طالب علم بننا تہاڈا کام ہے، برکتاں دے سارے دروازے کھول دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔
فرمایا اللہ پاک اس قرآن پاک دی تلاوت، اس قرآن پاک دے ترجمے، اس قرآن پاک دی تفسیر، اس قرآن پاک دے حفظ دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی خانداناں نو برکتاں عطا کردا ہے، خانداناں نو اللہ پاک فراخیاں عطا کردا ہے۔ آؤ لوگو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر قرآن دے بارے کی فرمایا، فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اے اللہ پاک نے عزت والی تے غلبے والی کتاب بنائی ہے، جڑا قرآن پاک دے نال چمڑ جائے اللہ پاک انہوں عزت عطا کردا ہے، جڑا قرآن پاک نہ چمڑ جائے اللہ پاک انہوں غلبہ عطا کردا ہے۔ فرمایا اے حفاظت والی کتاب ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اس قرآن نو اللہ پاک نے برہان بھی بنا دیتا ہے تے تبیان بھی بنا دیتا ہے، اس قرآن نو اللہ پاک نے وبشرا للمسلمین، مسلمان واسطے نو بشارت بھی بنا دیتا ہے۔ لو جی میں جڑی گل تانوں سمجھائی ہے نا، ہن جڑا قرآن دا ترجمہ بھی نہ پڑھے، گل کسے کنارے لائیے نا، ہن جڑا بندہ ڈیوٹی دے 8 گھنٹے کردا ہے، دنیا واسطے 12 گھنٹے نے، ہن جڑا بندہ 24 گھنٹیاں چ 4 منٹ بھی قرآن واسطے نہ کڈے، 40 منٹ بھی قرآن واسطے نہ کڈے، ہن دیکھو انہیں قرآن نو برہان کیویں منیا، برہان تو محروم ہو گیا ہے، قرآن دے نور تو محروم ہو گیا ہے، قرآن دی نصیحت تو محروم ہو گیا ہے، قرآن دی شفا تو محروم ہو گیا ہے، قرآن دی ہدایت تو محروم ہو گیا ہے، قرآن دی رحمت تو محروم ہو گیا ہے، قرآن دی بشارت تو محروم ہو گیا ہے، اور قرآن دے ذریعے ملنے والی عزت تو محروم ہو گیا ہے۔ فیصلہ تو کر، ادھے نالوں وڈی محرومی کیڑی ہے؟ ہن جڑے بندے ترجمہ کلاس نہیں بیندے، جڑے بندے اپنے بچیاں نو قرآن نہیں پڑھاندے، اپنی دھیاں نو قرآن، انہیں کیڑا کہ انہوں نے سونے دا پہاڑ جڑا حاصل کر لیا ہے۔ اور لوگوں قرآن تو دوری بربادی ہی بربادی ہے، قرآن تو دوری رسوائی ہی رسوائی ہے۔ میں تے اکثر کہا کرنا جے بچیاں نو قرآن پڑھانا ہے نا تے خود بھی قرآن نہ پیار کرنا ہے تے رہندا بھاویں تو ککھاں دی کلی چ، اللہ دی عزت دی قسم قرون دے خزانے بھی تیری جتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قدم چکنے زمین بھی سبحان اللہ کہندی ہے، رحمت دے فرشتے تیرے بچے تے پورے خاندان لئی رحمتاں دی دعا کر دینے۔ آئیے میں تواڈے سامنے عظمت قرآن دے حوالے دے نال پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 حدیثاں سنانیاں چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم و ان خیارکم، پیغمبر فرماندے نے میری امت جو سب نالوں بہتر، میری امت جو سب نالوں افضل، اور میری امت جو سب نالوں اعلیٰ انسان ہوئے من تعلم القرآن و علما، جڑا بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیندا ہے سب نالوں افضل ہے، تے جڑا بچہ قرآن پڑھدا ہے وہ سب نالوں افضل ہے، قرآن پڑھان والا سب نالوں افضل، قرآن پڑھن والا سب نالوں افضل ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہے تے سارے ہی اللہ دے بندے نے، پر اللہ پاک دے بندیاں چوں کچھ اللہ دے خاص بندے نے جنہاں نال اللہ پاک خاص پیار کردا ہے، خاص محبت کردا ہے۔ صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی علیہ السلام او کیڑے بندے نے جنہاں نال اللہ پاک خاص پیار کردا ہے؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، توجہ، اہل القرآن اہل اللہ، جڑا بندہ چاہنا میری بچی قرآن دا ترجمہ پڑھ جائے، میرا بچہ قرآن دا حافظ بن جائے، پتہ لگا نا ابا جی نو کہ اج ماشاءاللہ پتر نے سپارہ کر لیا ہے، نالے پیار دیتا ہے، نالے چومے ہے، نالے او دا دل خوش ہویا ہے، آپ ہی جنہیں جو گا قرآن پڑھ دے۔ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، اور جڑے اللہ دی زمین تے رہ کے قرآن نال پیار کر دینے، اے عام لوگ نہیں جے، اے اللہ دے خاص بندے جے، تے اہل اللہ تے اللہ والے جے، وخاصتہ تے اللہ پاک دے خاص بندے جے۔ اوے لوگو اہل اللہ بن کے زندگی گزارو، اہل خواص اللہ دے بن کے زندگی گزارو۔ حضرت عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ دے بارے میں پڑھیا ہے، جدوں نبی علیہ السلام دی حدیث سنی کہ قرآن پڑھان والے بندے اللہ دے خاص بندے نے، 70 سال رہ کے ایکو جگہ تے ساری زندگی رب دا قرآن ہی پڑھاندے رہنے۔